اور ظلم کی ڈیفینیشن اللہ نے خود بیان کر دی. تبھی اللہ نے سود کو حرام کر دیا, کیونکہ یہ انسانیت پہ ظلم ہے. دنیا سود کو حرام نہیں کہتی, وہ کہتی اس میں کوئی ظلم والی بات ہے نہیں. جب ایگریمنٹ کر کے ہم اس سے اضافی رقم لے رہے ہیں تو اس میں اور خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اس طریقے پہ لوگوں کو خرید و فروخت کی اگر اجازت دے دی جائے تو معیشت بے اعتدالی کا شکار ہوتی ہے, غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے, امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے, اینڈ میں غریب کا استحصال ہوتا ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے ہمیں اپنی سامنے. بڑی بڑے جو جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, جو مال بنے ہوئے ہیں, شاپنگ, آپ کا کیا خیال ہے یہ باپ دادا سے پیسہ چلتا ہوا ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے ان کے پاس؟ یہ اچانک بینکوں سے کروڑوں اربوں روپے کا قرضہ لیتے ہیں اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے کھربوں روپے کما کے کھرب پتی بن جاتے ہیں. بینک ان کو کیوں دیتا ہے اربوں روپے کا قرضہ؟ اس لیے کہ بینک سمجھتا ہے کہ میری رقم سیو ہو رہی ہے, اربوں روپے پہ مجھے کروڑوں روپے سود کے ملیں گے. اگر بینک رسک پہ آ گیا نا, بزنس میں انویسٹمنٹ کرے آپ کے ساتھ, تو بینک یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا. ایک ہی آدمی کے پاس, چند لوگوں کے پاس چند سیکنڈ کے اندر اربوں روپے آ جاتے ہیں. پیسے کی یہ سرکولیشن کیا نیچرل ہو سکتی ہے؟ ابے کیا ہو گیا بھائی؟ حلال طریقے سے کیا ایک آدمی اچانک اربوں روپے لے سکتا ہے کسی سے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حلال طریقہ کیا ہے؟ مزاربت یا مشارکت. حلال طریقہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی جائے گا ایک ارب پتی کے پاس, بولے گا تو مجھے 1 ارب روپے دے دے, میں نے ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنانا ہے, جب میں بناؤں گا تو اگر نقصان ہو گیا تو وہ ٹوٹل تیرا نقصان ہے, کیونکہ اسلام میں ٹوٹل نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے, جو کام کرنے والا ہے اس کی صرف محنت ضائع ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پروفٹ ہوا تو جتنا میں کماؤں گا پرسنٹیج کے حساب سے تجھے ملے گا, تو میں اپنا پروفٹ چھپا نہیں سکوں گا, کیونکہ اگر میں اس کو 1 کروڑ دے رہا ہوں, ہمارا طے یہ ہوا کہ 50% تیرے 50% میرے, اب میں اس کو 50 کروڑ دے رہا ہوں, اس کا مطلب میں نے کمایا کتنا ہے؟ 1 ارب. تو میں اپنی آمدن چھپا پاؤں گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس میں انویسٹر پہ بھی ظلم نہیں ہے اور جو محنت کرنے والا ہے اس پہ بھی ظلم نہیں ہے. تو جب آپ جائیں گے نا 1 ارب روپے لینے, تو جو انویسٹر ہے, پہلی بات وہ 1 ارب اچانک بینک سے لے کے نہیں آیا, اس کو تو کسی نے قرضہ نہیں دیا, اس کے صدیوں سے باپ دادا کی محنت, ان کا بزنس جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا چلا گیا وارثوں میں, ڈسٹریبیوٹ ہوتے 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 کچھ اس کے حصے میں آیا, کچھ اس نے محنت کر کے کمایا. یہ صدیوں کی باپ داداؤں کی محنت ہے جو آج اس کے پاس 1 ارب روپے ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے پاس نہیں آ گیا, اور اس محنت کے نتیجے میں کتنے لوگوں کا پیٹ بھرا ہوگا نا, کتنے لوگوں کو ملازمت ملی ہوگی. تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے, میں جلدی سے سمیٹ کے بس آگے چلتا ہوں. میں آپ لوگ کروں یہ کیا مفتی صاحب اکنامکس پڑھانے بیٹھ گئے. پہلی بات تو وہ دے گا ہی نہیں, وہ کہے گا بھائی اگر نقصان کا خطرہ ہے نا تو میں یہ رسک نہیں لیتا. وہ چھوٹے کاروبار میں تو لگا دے گا جہاں نقصان کا خطرہ کیا ہو, کم ہو, تو پیسہ اس طرح سے سرکولیٹ نہیں ہوگا, وہ خود محنت کرے گا. اور اگر اس کو مل بھی گیا تو جتنا جتنا پیسہ یہ کمائے گا انویسٹر کا بھی اس کو پتا رہے گا کہ یہ اتنے کما رہا ہے پیسے. جتنا پروفٹ اس کا بڑھے گا نا تو اتنا ہی انویسٹر کا جو مارجن ہے وہ بھی کیا ہوتا چلا جائے گا, بڑھتا چلے گا. ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی اچانک ارب پتی بن جائے گا, وہ بتا ہی نہیں رہا کہ میں کتنے چھاپ رہا ہوں. سود میں کیا ہے بھائی, 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ لے لیا کرو, بس 2 لاکھ لے لیا کرو, میں کتنا کما رہا ہوں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ تبھی یہ جو بڑے بڑے مال کھل گئے ہیں, اگر سودی قرضے کی اجازت نہ ہوتی کنٹری میں, ملک میں اجازت نہ ہوتی تو چھوٹے دکاندار ترقی کرتے, ایک ٹھیا لگاتے, ٹھیے سے پھر ٹھیلے پر آتے, ٹھیلے سے پھر
ایک پرچون کی دکان پر آتے اور بالآخر مر جاتے, پھر ان کے بچے پرچون کی دکان کو آگے لے جاتے, 2 کی 4, 4 کی 8, 8 کی 10 دکانیں ہوتے ہوتے صدیوں سے جو کاروبار کرتا آ رہا ہے نا, آج اس کے بڑے بڑے مال ہوتے اور وہ بھی وراثت میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے رہتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پوری دنیا جو ہے نا 8-10 دولت مند ہیں جن کے ہاتھ میں ہے, پتا ہے آپ کو, یہ سودی نظام کی لعنت ہے. تبھی میرا تو معمول پتا ہے کیا ہے, میں بڑے بڑے اسٹور سے سودا نہیں خریدتا. ایک دفعہ خریدا ہے, اس کے بعد میں نے توبہ کی. آپ خریدیں, میں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا. یہ جو بیچارہ گلی محلے میں دکاندار بیٹھا ہوا ہے یار, یہ اس نے کوئی بینکوں سے قرضہ نہیں لیا, خون پسینہ بہا کے اس نے کھوکھا لگایا ہے. دکان بھی رینٹ پر ہوتی ہے اکثر لوگوں کی, محنت کر کے لا رہا ہے اور مزے کی بات ہے آپ کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے. آپ 5 روپے بچانے کے لیے یار اتنا لمبا چکر چل کے جاؤ گے, پھر وہاں گھومو گے, اور وہ ایسے ایسی ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں آپ کو. چیزیں سستی ہوتی ہیں, ایک مہنگا آئٹم رکھا ہوا ہوتا ہے جس میں وہ. ایک دفعہ کیا ہوا, میں گیا وہاں کسی بڑے اسٹور میں نا, یہ بھی 15 سال پرانی بات ہے, شاپنگ کی, بہت سستا مستا. ایک چاکلیٹ کا بھی ہم نے وہ خرید لیا پیکٹ. گھر آ کے دیکھا اس کا تو ٹھیک ٹھاک بل بنا ہوا ہے چاکلیٹ کا. پتا چلا وہ سارا پسینہ کہاں نکل گیا ہمارا چاکلیٹ میں. لوگ کہہ رہے تھے دال سستی ملی. تو میں کوئی ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, آپ کریں شاپنگ, جائیں, لیکن جو ہمیں پسند ہے اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتے ہیں. یہی گلی محلے میں جو ہے نا, ان کو لفٹ کرایا کرو, ان کا بالکل حق حلال کا ہوتا ہے. صحیح ہے نا, باپ دادا کی محنت ہوتی ہے ان لوگوں کی, ان کو بینک قرضے دیتا بھی نہیں ہے. تو سود پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے, یہ معاملات کا کہ احکام ہے شریعت کے. انشورنس حرام ہے اسلام میں. اب آپ دیکھو نماز کے بارے میں جب بتاؤ گے نا 5 نمازیں فرض ہیں, لوگ لاجک نہیں پوچھتے, کہتے ہیں ہاں بھائی ہر مذہب میں نماز ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے, تو اسلام میں بھی ہے, 5 کیوں ہے بھائی, اللہ کا حکم ہے 5 ہے. چپ ہو جائیں گے لوگ. سود کا بولو حرام ہے نا, ایک دم مرچیں لگیں گی. کیوں, تو ساری دنیا ہی سود پہ چل رہی ہے, یہ تو سب کی تنخواہیں سود پہ جا رہی ہیں بھائی, یہ کون سا حرام. بھائی وہ پھر غامدی صاحب کے فتوے تو آپ کو پتا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز کو حلال کرنے کے لیے. ایکچولی وہ والا سود ہی نہیں ہے, وہ والا سود تو کچھ اور تھا. قسطوں پہ اگر آپ پینلٹی لگا کے اضافی رقم لیتے ہیں تو وہ سود نہیں ہے. ایکچولی کر کے بڑا ہی غرق کر دیا. بھائی قسطوں پہ جب آپ ایک چیز طے کر لو نا, اسی وقت قسطوں پہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن اسی وقت قیمت طے ہو جائے, پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. قیمت طے ہونے کے بعد آپ نے کہا لیٹ پیمنٹ پہ میں اضافی رقم لوں گا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ سود ہے. یہ آمدی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا, سود تو پیسوں کے بدلے میں ہوتا ہے. یہ جو اضافی لے رہے ہو یہ تو آپ اس چیز کے بدلے میں لے رہے ہو. جناب آپ سے بات سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے, یہ اس چیز کے بدلے میں نہیں لے رہا. اگر اس چیز کے بدلے میں لے رہا ہوتا تو دیکھو ایک بائک کیش پہ 1 لاکھ روپے کی ہے, قسطوں پہ 1.5 لاکھ روپے کی ہے, آپ نے اسی وقت طے کر دیا قسطوں پہ لوں گا 1.5 لاکھ کی. اب یہ اضافی پورا اس بائک کے بدلے میں ہی ہے, ہم اس کو حلال کہتے ہیں. لیکن وہ 1.5 لاکھ ٹائم پہ نہ کرے, لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ 1.5 کے 2 ہوں گے, تو یہ بائک کے بدلے میں نہیں ہے, یہ ان پیسوں کے بدلے میں جو لیٹ پیمنٹ ہے اس کے بدلے میں 50,000 لگ رہے ہیں. تو آپ کی لاجک ہی یہاں ختم ہو گئی. یہ پیسوں کے بدلے میں ہی پیسے لے رہے ہیں. بائک کی قیمت جو تھی وہ تو طے ہو چکی ہے 1.5 لاکھ, اب جو اضافی لے رہا ہے بھائی, یہ جو 1.5 لاکھ تھے نا, اس 1.5 کے بدلے میں کیا لیے جا رہے ہیں, لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے 50,000 اضافی. تو یہ پیسوں کے بدلے میں اضافی پروفٹ لیا جا رہا ہے, یہ بائک کے بدلے میں نہیں لیا جا رہا. تو حامدی صاحب نے جو اس طرح سے سود کو حلال کیا ہے نا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے فتویٰ لے لیا ان سے, تو میں کیا کروں, میں تو مجبور ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے جب بھی دنیا میں اصول ہے, ہر چیز کے ماہرین سے فتویٰ لیا جاتا ہے. آپ کہو کہ جی مجھے بیمار تھا اور میں 20 قسم کی بیماریاں تھیں, میں نے تو وہ جو ایک صاحب ہمارے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے علاج کرا لیا, میں کیا کروں, وہ تو بڑی زبردست باتیں کرتا ہے. تو کیا اس کی زبردست باتوں کی بیس پہ آپ کے لیے اس سے علاج کرانا جائز ہوگا؟ مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا. لوگ کہیں گے بھائی پراپر وے میں جب تک ڈاکٹر نہیں ہے, حکیم نہیں ہے, آپ کے لیے اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے. تو جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو آپ کے لیے اس سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ
کیسی میٹھی باتیں کر رہا ہو. تو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا. اس میں اب لوگوں کا چونکہ مزے خراب ہوتے ہیں, پیسوں کی محبت ہے, تو اتنے دلائل, ساری دنیا سود کھا رہی. کیوں کھا رہی ہے ساری دنیا سود بھائی؟ کہنے دیکھو تنخواہیں سب کی بینکوں سے آتی ہیں. بھائی تنخواہ بینک سے آنے سے وہ تنخواہ حرام تھوڑی ہو جاتی ہے. سود کہتے کس کو ہے؟ رقم کے بدلے میں جب آپ اضافی رقم لیتے ہیں نا, وہ اضافی رقم سود کہلائے گی. بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں, وہ قرضہ تھوڑی سود ہے. سود تو وہ رقم ہے جو آپ بینک کو دیں گے. تو ساری دنیا کیسے سود کھا رہی ہے؟ بینک کھا رہا ہے سود, وہ سود کھا رہا ہے آپ. اسی طرح معاملات میں جب انشورنس کی بات کرتے ہیں, اسلام میں پیسوں کے لین دین کے اصول اور ضابطے ہیں. معاملات کی دو بڑی قسمیں ہیں, تین قسمیں اصولی طور پر. تو ایک سیاست مدنیہ جسے کہا جاتا ہے, اسٹیٹ کے کیا احکام ہیں, ریاست کے کیا احکام ہیں. ایک ہے معاشرت, آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں. پھر اس میں دو قسمیں ہیں, ایک پیسوں کے لین دین میں شریعت نے کیا احکام دیے, دوسرا رشتوں کے معاملات میں نکاح طلاق کے کیا احکام ہیں. تو پورا اسلام نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. کہیں بھی آپ ڈنڈی مارو گے نا, اپنی چلاؤ گے, تو اس کا مطلب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. تو پیسوں کے لین دین میں اسلام نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ سود والے طریقے سے آپ پیسہ بولو نہیں کما سکتے. غیر مسلم کما سکتا ہے, وہ کماتا رہے. اسی طرح بھائی اسلام نے ہمیں پابند کیا کہ آپ جوئے والے طریقے سے پیسہ نہیں کما. جوا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حادثے کے ساتھ, کسی بھی واقعے کے ساتھ اپنے نفع کو مشروط کر دینا. کسی بھی نفع کے ساتھ, اپنے واقعے کے ساتھ اپنے نفع کو جب آپ مشروط کر دو گے نا, تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ وہ واقعہ نہیں ہوا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی, واقعہ ہو گیا تو رقم اضافی مل جائے گی, یہ جوا ہے. اور اگر ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر یہ غرر ہے. غرر کہتے ہیں غیر یقینی خرید و فروخت, غرر. اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ کسی کو روپیہ دیتے ہیں کہ اگر کل یہ واقعہ ہو گیا تو 1 لاکھ دے رہا ہوں تجھے, 2 لاکھ لوں گا. واقعہ نہیں ہوا تو میرے 1 لاکھ واپس کر دینا. تو یہ بھی کیا ہے میرے بھائی؟ حرام ہے. انشورنس میں کیا ہو رہا ہے؟ اب علماء جب ان لوگ کو سمجھاتے ہیں, آپ نے بیمہ پالیسی لی, آپ کے ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, نہیں مرے تو بولو نا, ملتے ہیں پیسے؟ پھر نہیں ملتے. اب آپ کہیں کہ یہ تعاون ہے, بیچارہ یتیم ہو جائے گا تو یتیم ہونے پر اتنے پیسے اس کو ملیں گے. بھائی تعاون جائز شکل میں جائز ہے, سود اور جوے کے طریقے پر جائز بولو نہیں ہے. سود اور جوے کے طریقے پہ تھوڑی جائز ہے تعاون. جب جوے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے نا, اس وقت جوا بڑا خاندانی کھیلا جاتا تھا. اس جوے سے غریبوں کو فائدہ ہوتا تھا. اس جوے کو اسلام نے حرام قرار دیا. عرب کیا کرتے تھے؟ تیروں پہ نام لکھ کے ڈالتے تھے, تیر گھماتے تھے, جس کا نام آ گیا نا, سارے رقم جمع کرتے تھے. پہلے جیسے 7 افراد ہیں جوا کھیل رہے ہیں, 7 تیروں پہ سب کے نام لکھے اور وہ پانسا ڈالا. اچھا فرض کرو 1 لاکھ سب سے جمع کر لیے, کتنے جمع ہو گئے؟ 7 لاکھ. پھر جب جس کے نام جوا آیا نا, جو جیت گیا, اس کو 7 لاکھ روپے مل جاتے تھے اکیلے کو. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ساری رقم غریبوں میں بانٹتا تھا. فائدہ کس کو ہو رہا تھا بھائی؟ اس کو یہ فائدہ ہوتا تھا بھائی نام کس کا آئے گا؟ میرا نام آئے گا, میں نے کھلایا. اسلام نے کہا کہ غریبوں کی مدد کا یہ طریقہ ٹھیک بولو نہیں. حلال طریقے سے کما کے غریبوں کی مدد کرو. جوئے میں جیتی ہوئی رقم غریبوں کی مدد میں استعمال مت کرو. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو انشورنس میں یہی ہو رہا ہے. پھر بھی علماء کہتے ہیں کسی ملک کا قانون ہے انشورنس کروانا, وہاں آپ مجبور ہیں, لیکن اس پہ حلال کا لیبل نہ لگائیں. بہت سے ملکوں میں آپ کو ویزا ہی نہیں ملے گا, رہنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی, وہاں ایک مجبوری ہے. تو وہ پھر اللہ حکومت سے پوچھے گا, لیکن آپ اس پہ حلال کا لیبل بولو مت لگاؤ. اپنے اختیار سے یہ کام مت کرو آپ.
اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, انشورنس والے جو کہتے ہیں نا یہ تعاون ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بزنس ہے. یہ کیا ہے؟ بولو بھائی, بزنس ہے. وہ تعاون کی نیت سے یہ کام نہیں کرتے. نوٹ چھاپنے کا ایک طریقہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے, 10 آدمی مجھے نظر آئے, میرے پاس کوئی بزنس ہے نہیں, میں نے کیا کیا, میں نے ایک چال چلی. یہودی دماغ ہے نا ان سب چیزوں کے پیچھے, کچھ کیے بغیر پیسہ کماؤ. نیچرل طریقے سے پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. مرغیاں خریدو گے, پتہ نہیں انڈا دیں نہ دیں, بیماری آ گئی پوری مرغیاں ہی مر گئیں. گائے خریدو گے, دودھ نکالنا پڑے گا روزانہ صبح صبح, اس کا دودھ بیچو گے. کسی دن گائے کا موڈ آف ہے تو دودھ بھی مارکیٹ سے شارٹ. تبھی دیکھو بھینسوں والے بھینسوں کو خوش رکھنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں نا, لطیفے سنا کے خوش رکھتے ہیں, ٹینشن میں نہ جائے بھینس. میں نے گائے پالی ہے نا, مجھے پتا ہے گائے ٹینشن میں ہوگی دودھ نہیں دے گی وہ. ابے تجھے ٹینشن کے دودھ سے کیا تعلق ہے یار, نہ وہ دے گی نہیں دودھ. میں پہلے مجھے خوش کرو. اس کی سیوا کرتے ہیں, اس کو خوش رکھتے ہیں, سمجھاتے ہیں اس کو, پھر جا کے دودھ دیتی ہے. تو حلال کمانے میں بڑے بکھیڑے ہیں. تو یہودی دماغ نے کیا سوچا کہ چند دنوں میں کروڑ پتی بن جاؤ. تو وہ ایسے دماغ انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا یار ایسا کرو, 10 آدمی ہے نا, یہ ایک میں سمپل سا فارمولا بتا رہا ہوں انشورنس کا. 10 آدمی ہیں, ان کو الو بناؤ. 10 کروڑ پتی لوگ ہیں, ان کو جا کے سمجھاؤ, دیکھو تم 10 کے 10 تمہارے بچے بھی ہیں, تمہاری بیوی بھی ہے, اللہ نہ کرے آج تم مر گئے, تمہیں پتا ہے تمہارے بچوں کا کل کیا ہوگا؟ ظاہر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا یار. تو ایسا کرو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, 1 کروڑ تم 10 کے 10 مجھے دے دو, قسطوں میں دے دو, کیش دے دو, وہ تو قسطوں میں ہی چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر تم مر گئے 1.5 کروڑ میری طرف سے تمہارے بچوں کو منتھلی تم دے دیا کرو. میں نے پہلے سے کیلکولیشن کی بھی ہے, ماہرین سے اندازے لگوائے ہوئے ہیں کہ کتنے لوگوں کے مرنے کا چانس ہے حادثے سے. ساری دنیا تھوڑی مر جاتی ہے بھائی. ابے کووڈ میں بھی 1/3 دنیا بھی ہلاک نہیں ہوئی ہے. ڈیزاسٹر جتنے بھی آتے ہیں 1% آبادی بھی نہیں مرتی ہے. جوان آدمی کی موت کا ریشو 2% ہوگا, 5% ہوگا. تو پہلے سے کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ یار اتنے % چانس ہے مرنے کا. 1 مر گیا, 2 مر گیا, افورڈ کر لوں گا, باقی 8 تھوڑی مریں گے. وہ کیا ہوگا؟ میرا پروفٹ. انشورنس کا میں نے بالکل سادہ سا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا, وہ یہ ہے, بیس یہ ہے اس کی. آگے پھر اس میں بڑی تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاید ہم سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, سلسلے میں آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے. بیس یہ ہے یا نہیں ہے؟ باقی پھر اس میں ڈیٹیل ہے, پوری تفصیل ہے اس کا. تو انہوں نے اصل اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہی ہے. اور ایک اور ہوشیاری پتہ ہے کیا کی ہے؟ انشورنس کمپنی کو لمیٹڈ بھی کر دیا. لمیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ کمپنی آج کل ساری لمیٹڈ ہے کہ پروفٹ جب تک ہوگا ہم دیں گے, لاس کمپنی کے ذمے نہیں ہے. یعنی آپ کیا دماغ لڑایا ہے یار. دیکھو یہ ایسے ہے, یہ دنیا گورا گیم کیا کھیل رہا ہے, یہودی گیم کیا کھیل رہا ہے, اور گورا بھی کر رہا ہے یہ کام. اسلام ان چیزوں میں کباب میں ہڈی بنتا ہے, تبھی ان لوگوں کو اسلام پسند نہیں ہے. کمپنیوں کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا نا لمیٹڈ. یہ کیا ہے لمیٹڈ؟ یہ منجن ہے. مثال کے طور پر 4 آدمی مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں. بھائی میں ہو گیا, وسیم بھائی ہو گئے, غفار بھائی ہو گئے, ستار بھائی ہو گئے. ٹوٹل کتنے آدمی ہو گئے؟ 4. ہم نے لوگوں سے پیسہ اپنا 5 روپے بھی نہیں لگائے. لوگوں کو ہم نے منجن بیچا, زبردست کمپنی کھل رہی ہے, بزنس ہو رہا ہے. اپنا منجن اپنا بینکوں سے قرض لے کے دے دنا دن بزنس کر کے شیئر ہولڈر کو ہم نے دینا شروع کر دیا. اچھا بھائی یہ بزنس تو 4 آدمیوں کا ہے. نہیں بھائی ہمارا نہیں ہے, یہ کمپنی کا بزنس ہے. یہ کس کا بزنس ہے؟ کمپنی کو ایک شخص قانونی فرض کر لیا ہے, لیگل پرسن. یہ میرا نہیں ہے بھائی, میرا اس سے کوئی, یہ لیگل پرسن ہے. ہوا میں بھی اس کا وجود بولو نا نہیں ہے. یہ ایک لیگل پرسن ہے. اس کا کوئی بھی نام رکھ دیا, کچھ بھی نام رکھ دو, کوئی اچھا سا نام بتا دو تاکہ مثال اور اچھی ہو جائے نا. کچھ بھی نام رکھ دو. نہیں طارق مسعود نہیں بھائی, کچھ بھی نام رکھ دو آپ. رفیع بھائی نام رکھ دیا, اس کمپنی کا نام ہے رفیع اینڈ سنس لمیٹڈ کمپنی, ٹھیک ہے نا.
اب 4 آدمی مل کے بزنس کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کمپنی جواب دہ ہے, کمپنی پروفٹ تقسیم کرے گی. اب کمپنی کو ہو گیا لاس, یعنی ہم 4 آدمیوں نے, اصل میں تو ہم 4 نے مل کے بزنس کا بیڑا بولو غرق. جب کما رہے تھے تو کروڑوں روپے ہم نے کمائے لوگوں کے پیسوں سے, دے دنادن بنگلے بنا لیے. اسلام کہتا ہے کمبختو, جب تم کما رہے ہو تو رسک بھی تو لو نا نقصان کا. دین چڑھے گا, قرضہ چڑھے گا تو تم پہ چڑھے گا. دیکھو ایک آدمی 2 آدمیوں نے مل کے بزنس کیا نا شراکت پہ, تو جب اس کاروبار پہ قرضہ آئے گا تو دونوں پہ آئے گا نا. انہوں نے کیا کیا, کمبختوں نے, قرضہ جب آ گیا نا لاس میں جا رہے ہیں, ہم پہ نہیں آ رہا, یہ کمپنی پہ آ رہا ہے. اب جب آپ آؤ گے بھائی میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے پیسے چاہیے, کمپنی سے لو. کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں, کمپنی کے نہ ہاتھ ہیں, کمپنی کی نہ زبان ہے, کمپنی کی نہ وہ ہے کہاں, کاغذ میں ہے. وہ کاغذ اپنی بکری کو بھی نہیں کھلا سکتے آپ. یہ مطلب ہوتا ہے کس کا, لمیٹڈ, کہ صرف یہ جتنے ایسٹس ہیں نا کمپنی کے, اس حد تک لاس کمپنی کے ذمے ہیں. آپ کو کمپنی کے جو شیئر ہولڈر ہیں, جو بڑے بڑے لوگ جو کمپنی کے 70% حصے کے مالک ہیں, ان کے گھر لاس کی تلافی کے لیے آپ کو جانے کی اجازت بولو نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا بزنس نہیں ہے. وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے تو ان کا بزنس ہے. جب لاس میں جائے گی کمپنی تو کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اور کمپنی ہے ہی نہیں مارکیٹ میں, کیونکہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی ہے. کمپنی کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. تو وہ جو کاغذ میں تھی وہ بھی نہیں ہے. اب یہ گیم کس نے, یہ منجن کس نے بیچا ہے, انگریز نے, جو صبح و شام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی باتیں کرتے کمبخت تھکتا نہیں ہے. اسلام نے اس پہ پابندی لگائی ہے. تبھی ہم میزان بینک کے بھی لمیٹڈ والے عنصر کو نہیں مانتے ہیں. لکھا ہوتا ہے میزان بینک میں بھی, ہم کہتے ہیں یہ شرط خلاف شرع ہے. میزان بینک سے لین دین جائز ہیں, لیکن یہ جو شرط لگی ہوئی ہے نا کہ کمپنی ذمہ دار ہوگی, یہ شرط شریعت کے کیا ہے, خلاف ہے. ہم کہتے ہیں لاس ہوا تو اس کے جو اونر ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے اپنی جیب سے بھرنے کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھیں. بعض شرطیں ایسی ہوتی ہیں ان شرط کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا, لیکن شرط ہی وہ کالعدم ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے شرط نہیں ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. جیسے کچھ دن پہلے میاں بیوی آئے نا, شادی کر رہے تھے, تو اس میں شرط لگائی عورت نے کہ اگر مرد نے دوسری شادی کی تو 1.5 کروڑ روپے مجھے دیں گے. میں نے کہا میں یہ شرط تو لکھ دوں گا, لیکن اس شرط کی شریعت میں کوئی حیثیت, اس شرط پہ نکاح کیا تو نکاح تو ہو جائے گا, لیکن یہ شرط کیا ہوگی بھائی, کالعدم ہوگی. تو بعض شرطیں جب عقد میں لگائی جاتی ہیں تو کچھ شرطیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایگریمنٹ ہی باطل ہو جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں ایگریمنٹ تو صحیح ہو جاتا ہے, لیکن شریعت کہتی ہے اس شرط کی کوئی شرعی حیثیت بولو نہیں. تو پھر وہ خاتون بیچاری پریشان ہو گئی. میں نے کہا میں تو لکھ دوں گا لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ پھر ایک اور تدبیر ہم نے ان کو بتائی, وہ پھر میں آپ لوگ کو نہیں بتاؤں گا. ہر کام ممبر پہ بتانے کا نہیں ہوتا. میں تو لوگوں کو دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہوں, لیکن اب آپ دیکھو وہ خاتون کہہ رہی کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ ہو کہ شادی نہ کر سکیں. پھر ایک ٹیکنیکل طریقہ میں نے بتایا, سمجھ رہے ہو. اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ مرد شادی نہیں کر سکے گا, کرنے کی تو اللہ نے اجازت دی, لیکن کچھ اختیارات عورت کے پاس چلے جائیں گے. وہ پھر میں نے ان کو بتا دیا, لیکن ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. بعض چیزیں ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, اس سے گھر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے, اکیلے میں ملیں گے, اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم بات کریں. اب دیکھو اسلام نے کتنی پابندیاں لگائی ہیں نا. تو یہ دنیا جو انسانوں کی حقوق کی بات کرتی ہے, باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن اس میں حقوق غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کمپنیوں کے جو بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک دیکھو آپ, ایسا پیسہ کماتے ہیں, غم کوئی نہیں ہوتا ان کو. غم یہی ہوتا ہے کہ کمپنی ختم ہو جائے گی بس. لیکن ایک عام تاجر کو غم یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھ پہ قرضہ نہ چڑھ جائے, قرضہ چڑھا تو میرے گھر لوگ آ کے بیل بجائیں گے. لیکن کھرب پتی تاجر کو یہ خطرہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میرے گھر آ کے بیل نہیں بجائیں گے, کمپنی کا دفتر میں جا کے بیل بجائیں گے. اور جب کمپنی ختم ہوگی تو دفتر بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک, یا دفتر سے لے لیں, دفتر کیا کرے گا, تو نام ہی نہیں آتا نا, کمپنیوں کا آ رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپنیاں کھولنا جائز نہیں ہے, کاروبار کریں آپ, لیکن یہ گورے کی آپ کو ہوشیاری بتا رہا ہوں میں. یہ جو بڑے بڑے
پیسہ کمانے والے لوگ ہیں نا, انہوں نے کیسا انسانیت کو بیوقوف بنایا ہے. تو ظاہر ہے اللہ کا قانون, اللہ تو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے نا, تو پھر اللہ جو قانون بناتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ساری انسانیت کو دیکھ کے اللہ قانون سازی کرتے ہیں. تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح و بہبود صرف اللہ کے قانون پہ چلنے میں ہے. انسانوں سے پوچھ کے قانون بناؤ گے تو قانون بنانے والے اپنے آپ کو سب سے پہلے فیور دیں گے. تبھی جن ملکوں میں اسمبلیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں وہ کبھی بھی شراب کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے, حالانکہ دنیا میں کس قدر فساد ہو رہا ہے شراب کی وجہ سے ساری دنیا جانتی ہے, کتنے بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں. لیکن بھائی کیوں شراب کو اللیگل نہیں کرتے؟ جو اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں وہ خود میجورٹی ان میں شراب پی رہی ہوتی ہے, وہ شراب پی کے تو آئے ہوتے ہیں, وہ کیسے اس کے خلاف قانون سازی کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم نہ پی کے آئے ہوتے تو ہمارا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا.